بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے جو اس پوری کائنات دا مالک مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادہ پیدا کرنے والا. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین آمینہ دلال در یتیم جگاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے. محترم سامعین کرام، دنیا اپنی تمام تر زینتاں خوبصورتیاں اور عنایاں دے نال آخرت دے مقابلے دے اندر ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد دے ذریعے ایک فرمان دے ذریعے اس دنیا دی حقارت نو بیان فرمایا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا
یجعل احدکم اصبعہ ہذہ واشار بالسبابۃ فی الیم فانظر بما یرجع۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا آخرت دے مقابلے دے اندر ایدی اس طرح مثال ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی شہادت دی انگلی نو ایک سمندر دے اندر ڈبوندا ہے اور وہ دی انگلی دے اندر جو کچھ لگ کے آندا ہے اے دنیا دی حیثیت ہے۔ ایدی وضاحت اس طرح ہے کہ انسان دی انگلی دے نال جو کچھ لگیا انہاں قطرات دی عمر بڑی تھوڑی ہے، جو کچھ بھی اس انگلی دے نال لگیا وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور وہ سمندر باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح انگلی دے نال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا پانی لگے ہے وہ جلدی خشک ہونے والا ہے، دنیا بہت جلد ختم ہونے والی، انسان ہزارہ سال بھی اس کائنات دے اندر زندگی گزارے، اس دنیا دے اندر زندگی گزارے، پھر بھی آخرت دے مقابلے دے اندر بہت تھوڑی ہے۔ انگلی ڈبوئی جتنا پانی اس شہادت دی انگلی نو لگیا اے دنیا دی زندگی ہے، باقی سمندر سارے دا سارا اے آخرت دی زندگی ہے۔ جس طرح وہ سمندر باقی رہنے والا اس طرح وہ آخرت بھی، آخرت دیاں نعمتاں ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کافر جدوں آخرت دے دن نو ویکھن گے، قیامت دے دن نو ویکھن گے اور اے بات آکھن گے اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر انہاں دا اے نقشہ کچھے ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار۔ کافر میرے اللہ دے باغی، میرے پیغمبر دے باغی، اللہ دیاں دنیا دے اندر رہ کے نافرمانیاں کرنے والے، اپنیاں جوانیاں نو برباد کرنے والے، اللہ دے پیغمبر دے نال قتال کرنے والے، جنگ کرنے والے، کائنات دے لوگوں جدوں آخرت دے دن نو ویکھن گے اس بات دی تمنا کرن گے، اے بات آکھن گے کہ دنیا دے اندر جویں اسی ایک گھڑی گزار کے آئے آخرت دیاں سختیاں نو ویکھن گے کہ کتنا بڑا قیامت دا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انج لگے گا جویں دنیا دے اندر، اللہ اکبر، اللہ کا انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار۔ کافر آکھن گے انج لگدا ہے جویں دنیا دے اندر ایک پہر گزار کے آئے ایک گھڑی گزار کے آئے اللہ اکبر، اللہ انہاں دنیا کائنات دے لوگوں ذرا غور فرمایا جے، دنیا دے مقابلے دے اندر آخرت بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ دنیا تے مان کریا کر، نہ دنیا تے اس بات نو اپنے دل دے اندر بٹھا لے پتہ نہیں یار بڑی زندگی پئی ہے، ہجے تے اسی بڑی عمر پانی ہے، نہ اے باتاں سوچیا کر۔ ویکھنا اج اپنے گریبان دے اندر، اپنے پنڈ دے اندر ذرا جاگنا، کئی نوجوان اس دنیا تو رحلت کر گئے، اللہ اکبر، اللہ کل ایتھے بیٹھے سن اج نظر نہیں آندے۔ میں تے اکھاں دے نال اے وی منظر ویکھے نے، بچیاں نے بیگ پائے نے سکول جان واسطے، واپس انہاں دیاں لاشاں آندیاں نے۔ یار اس دنیا دے اندر کسے نے اپنے ساہ نہیں گنے، اللہ اکبر، اللہ پتہ نہیں کدوں زندگی مک جانی۔ اس
اس دنیا دے مقابلے دے اندر آخرت بہت بڑی ہے. اس کائنات دے اندر اللہ نے تنو چٹیل نما ایک زندگی عطا کی دی ہے. اس چٹیل میدان دے اندر جو بیچے گا وہی قیامت دے دن کھٹے گا. آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگوں ذرا غور فرمایا جی. جنت واسطے کچھ کریا کر, آخرت واسطے کچھ کریا کر, قیامت واسطے کچھ کریا کر, اس دن دی کامیابی واسطے کچھ کریا کر. اس دن دی کامیابی کی ہے کہ تیرا نام اعمال تنو سجے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا جائے. کامیاب وہ لوگ نے جنہ دے سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال پھڑا دیتا گیا ہے. انج کر کے لہرائے گا, اے ویکھو میرا نام اعمال میں کامیاب ہو گیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ اکبر. اللہ جنت واسطے کچھ کریا کر. او جنت کہ جیدہ عرض جیدی چوڑائی آسمانہ تے زمینہ دے برابر ہے. اعدت للمتقین. اے اللہ نے ڈرن والے لوگاں واسطے بنائی ہے. آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگوں ذرا غور فرمایا جے. ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ہے, سابقون إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ کو مغفرت اور جنت دے معاملے دے اندر ایک دوسرے نالو بڑھ چڑھ جاؤ, ایک دوسرے نالو سبقت لے جاؤ. تسی بھی کوشش کریا کرو دین دے کماں دے اندر, چنگے کماں دے اندر, اچھے کام دے اندر. یار میں دے نالو زیادہ قرآن پڑھنا ہے, میں دے نالو زیادہ نوافل پڑھنے نے, میں دے نالو زیادہ نمازاں دا اہتمام کرنا ہے, میں دے نالو زیادہ روزیاں دا اہتمام کرنا ہے. نیکی دے کماں دے اندر ود جایا کر, جنت دے کماں دے اندر سبقت لے جایا کر. ویکھنا میرے پیغمبر دے صحابہ جنت دی خاطر, جنت دے ایک درخت دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا کر دے. اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا ہے, آگے آخدہ اللہ دے پیارے پیغمبر جی میں اپنے باغ دے قریب ایک دیوار تعمیر کرنا چاہنا ہے, اور اس دیوار دے درمیان ایک فلاں بندے دا درخت حائل ہو رہا ہے, خجور دا درخت حائل ہو رہا ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر جی اے دیوار سیدھی تعمیر نہیں ہو رہی. اللہ دے پیغمبر جی مس بندے نو آکھے آئے کہ اے مینوں خجور ہبا کر دے, تحفہ دے دے, یا تے ایدی قیمت لے. اللہ دے پیارے پیغمبر جی انہیں آکھے نا میں قیمت لینی, نہ میں تنو تحفہ دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پیغمبر جی تسی سفارش کر دو کہ او بندہ مینو ہیبا کر دے یا ایدی قیمت لے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے اس آدمی نو بنایا ہے, آکھیا یار انو اس درخت دی ضرورت ہے, اے دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہے, انو زیادہ ضرورت ہے تو انو تحفہ دے دے یا ایدی قیمت لے. اللہ اکبر. نہ او بندہ نہیں منے آئے. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تو او درخت دے دمیں او دے بدلے دے اندر جنت آئے اللہ تنو درخت عطا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ سوچدا رہا ہے, پھر سوچن تو بعد آخدا ہے اے نفع بخش سودا نہیں لگدا ہے. اللہ اکبر. اللہ انہوں اے نہیں پتا ہے اللہ دے پیغمبر جنت دے درخت دے بارے آخرے نے تے جنت پہلے ملے گی, جنت دا درخت بعد دے اندر ملے گا. اللہ اکبر. اللہ جدوں اتنی بات ایک صحابی نے سنی, میں غفیر دے اندر اٹھے نے, صحابہ اکرام دے وچوں اٹھے نے, اللہ دے پیغمبر دے کول آ کے آخدے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی اگر اے درخت میں اس بندے کولو کسے بھی طرح للواں, کسے بھی طرح للواں. اللہ دے پیارے جی پیغمبر جی کی گل اے منو جنت دا درخت ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا تو کوشش کر کے ویکھ لے, اگر ایک کسی طرح او بندہ تنو درخت دے دوے خجور دا ہے, تنو بھی میں جنت دے درخت دی بشارت سنانا ہے. اے آدمی اس آدمی نو پکڑ کے, صحابی اس آدمی نو پکڑ کے انج کر کے تھوڑا جہا دور لے گئے نے, جا کے آخدے نے
اے آدمی اے فلاں فلاں تو میرا فلاں باغ ویکھے آئے نا؟ وہ آخد ہے تیرا باغ کنے نہیں ویکھے آئے؟ تیرا باغ جدو مدینہ دے اندر داخل ہون لگو تے دوروں ہی نظر آن لگ جاندے ہیں، بڑے دوروں دوروں تاجر آیا کردے نے تیرے باغ دیاں کھجوراں لین واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، تیرے باغ نو کون نہیں جاندا، اتنا خوبصورت ہے، آسے پاسے اتنیاں خوبصورت دیواراں لگیاں ہیں، تیرے باغ دے اندر اتنا سونا محل، مٹھے پانی دا کنواں موجود ہے، تیرے باغ نو کون نہیں جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کہنا دلوں کو ذرا غور فرمایا جے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آخدے نے جا وہ سارے دا سارا باغ رکھ لے، وہ سارے دا سارا باغ رکھ لے، کھجوراں تیریاں، مٹھے پانی دا کنواں تیرا، محل تیرا، میں آج تو بعد اس باغ دے اندر داخل نہیں ہوواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، صرف تو صرف وہ ایک کھجور دا درخت مینوں دے دے۔ وہ سوچ کے آخدا ہے اے تے بڑا ہی نفع بخش سودا ہے، ایک کھجور دے درخت دی خاطر اللہ اکبر اللہ ایک محل مل رہا ہے، ایک کھجور دے درخت دی خاطر باغ ایڈا سونا مل رہا ہے، اور جے دے باغ دیاں مشہوریاں دور دور تک نہیں، اور دوروں دوروں تاجر حضرات اس کھجور دے اس باغ دیاں کھجوراں لین واسطے آندے نے۔ انہوں اے نہیں پتا کہ تو نہیں بلکہ نبی دا صحابی نفع بخش سودا کر گیا ہے، اور جنت دے درخت دے بدلے اپنا سب کچھ قربان کر گیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آئے، اللہ دے پیغمبر جی میں او دے کول درخت لے آیا ہے، جس بندے نو ضرورت ہے تسی انہوں دے دو۔ ہن میرے واسطے جنت دے درخت دی خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، صحابی بڑے پریشان ہوئے، نالے روئی جاندے نے، نالے پوچھتے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی کیوں نہیں؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او تے ایک درخت دے بدلے جنت دا ایک درخت سی، تو اپنا محل بھی دے آیا ہے، تو اپنے باغ بھی دے آیا ہے، تو مٹھے پانی دا کنواں دے آیا ہے۔ اللہ نے میں ویکھ رہا ہے تیرے واسطے جنت دے اندر بڑے محل تے بڑے باغات تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، خوشی دے مارے سارے صحابہ کرام رشک دی نظر نال ویکھ رہے نے، بازی لے گئے صحابی۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابی دوڑتے دوڑتے اپنے گھر دی طرف جا رہے نے، بلند آواز نال نوازاں لا رہے نے، اور بڑا نفع بخش سودا کر آیا ہے، میں بڑا فائدے والا سودا کر آیا ہے۔ کہنا دلوں کو ذرا غور فرمایا جے، جنہاں نے جنت دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو اپنی جوانیاں کیوں نہیں لاندا ہے اس جنت دی خاطر؟ اپنی جوانیاں نو کیوں نہیں اس جنت دی خاطر، آخرت دی خاطر اپنے وقت نو کیوں نہیں لگاندا اس آخرت دی خاطر، جنت دی خاطر؟ او یار اس جوانی نو حضرات نام کر دے جنت دے، اس ٹائم نو اپنے وقت رکھتا ہے، اپنے وقت دا کچھ حصہ آخرت دی خاطر نکالیا کر۔ اے صحابی اونچی اونچی آواز نال آوازاں لا رہے نے، بڑا نفع بخش سودا کر آئے ہیں۔ بی بی آخدی ہے لگدا میرا خامد بڑا اچھا تاجر ہے، اج کوئی چنگا ہی سودا کر آیا ہے۔ صحابی نے آکرے اپنی بیوی نو سارا ماجرا بیان کیتا ہے۔ بیوی آخدی ہے تو بڑا ہی نفع بخش سودا کر آیا ہے، وہ جنت ایک درخت دے خاطر تو سب کچھ قربان کر آیا ہے، یعنی تو اللہ دے پیغمبر دے کولو جنتیاں بشارتاں لے آیا۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ والارض۔ اللہ دے پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ کولو معافی منگن دے وچ، جنت دے معاملے دے وچ تسی ایک دوسرے دے کولو سبقت لے جاؤ۔ ارضھا کارض السماء والارض، او جنت کہ جدا عرض جدی چوڑائی آسمان تے زمین دے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا، اللہ نے مومنہ واسطے تیار کی دی ہے، باللہ ورسلی، اللہ تے ایمان لان والے، اللہ دے پیغمبر تے ایمان لان والے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
میرا اللہ جنوں چاہے جیدے تے چاہے اپنا فضل کیتا کردہ. جنت دے معاملے دے اندر نیکی دے معاملے دے اندر ایک دوسرے تو سبقت لے جا. وہ جنت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حدیث ہے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا انسان کسے تے کوڑا مارے وہ کوڑا جتنی جگہ لیندہ ہے اتنا کا ٹکڑا جنت دا ساری دنیا دی اندر جو کچھ ہے سب نالو بہتر آخرت دا اور جنت دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا. اور اس دنیا دے انسان مان کر رہے ہیں دنیا دی حقارت. اللہ پاک نے بیان فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. یہ دی مثال فرمایا دنیا دی بھی زندگی دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اسی آسمان تو پانی نو نازل فرمایا فاختلط به نبات الارض اور او دے نال اللہ پاک نے نباتات نو اگا دیتا تو آنڈے واسطے خوراک نو اگا دیتا. گندم اگ گئی چاول اگ گئے. فرمایا فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. لوگ کھاندے رہے چپائے کھاندے رہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. حتیٰ کہ زمین دے اندر بہار آ گئی فصل پک گئی انسان سوچ دے اس فصل دا مالک سوچ دے ان میں اس فصل تے قدرت رکھنے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا اتاہا امرنا لیلن ایک رات میرے اللہ دا حکم آندے او نہارن یا کسے دن نو میرے اللہ دا حکم آندے فجعلناہا حسیدن کأن لم تغن بالامس. رات نو اندھیری آئی طوفان آیا اس فصل نو تباہ و برباد کر دیتا. صبح اٹھ کے جا کے ویکھ دے اس زمین دے نال ملیاں میٹ ہوئی ہوندی ہے. اس دنیا دی زندگی دی مثال ہے. انسان بچپن دے اندر پروان چڑھ دے جوان ہوں دے انسان سوچ دے یہ ہمیشہ جوانی رہے گی مگر بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جاندے حتیٰ کہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن جاندے. ایک دن آ جاندے روح پرواز کر جاندی ہے اور 4 کندھیاں تے اٹھا کے انہوں قبر دے اندر جا کے سٹ دیتا جاندے دفنا دیتا جاندے. اے ہے دنیا دی زندگی دی مثال. تو دنیا دی زندگی نو ہمیشہ والی زندگی سمجھ لیا اور اس زندگی تو فائدہ اٹھا لے. اللہ نے اے جیڑی تنو عمر عطا کی ہے یہ تو فائدہ اٹھا نیکی کر لے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک بازار دی اندروں جا رہے نے اور اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے حضور پاک دے نال اللہ دے پیغمبر دے کہ صحابہ بھی موجود نے ایک بکری دا مردہ بچہ ویکھے اللہ دے پیغمبر اور جدے کان بڑے چھوٹے چھوٹے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ دے کناں نو پکڑ کے حضور پاک نے فرمایا ایوکم یحب ان ھذا بدرہم. ہے کوئی کہ جو اس بکری دے کان نو 1 درہم دے بدلے خریدے گا ایک مردہ بکری دے. اللہ دے پیارے پیغمبر جی ما نحب ان لہو انہو لنا بشیء وما نصنع به. اسی انہوں کسے چیز دے بدلے بھی لینا پسند نہیں کران گے. ادا اسی کران گے کی زندہ دے دور دی بات ہے بھی مردہ ہے. فرمایا اتحبون انہو لکم کی گل تسی انہوں پسند کرو گے مفت لینا. اللہ دے پیارے پیغمبر جی اے اگر
زندہ بھی ہوندی پھر بھی ایک عیب دے ہے اور اے دے کان بھی چھوٹے چھوٹے نے اے کسے کام دی بھی نہیں انہوں مفت بھی کون لوے گا اے تے ہے بھی مردہ ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ اللہ دی قسم ہے جس قدر اے مردہ بکری دے بچے دا کن تو ہاں حقیر ہے میرے اللہ دے ہاں دنیا بھی اسی طرح حقیر ہے اللہ دے نزدیک بھی دنیا اسی طرح حقیر ہے حضور پاک نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة الماء اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر دنیا اللہ پاک دے نزدیک ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی حیثیت اللہ دے ہاں ہوندی اللہ کافر نو کدی ایک پانی دا کٹ بھی نہ پلا اگر دنیا دی حیثیت میرے اللہ دے ہاں الدنیا ملعون دنیا ساری دی ساری ملعون ہے اور ملعون فیہا جو کچھ ادھے وچ ہے سب کچھ ملعون ہے الا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر اللہ نو یاد کرنے والے لوگ اے اچھے نے الا ذکر اللہ وما والاہ اور انو یاد کرنے والے او عالمن او متعلمن اور علم سکھان والے علم سکھن والے قرآن پڑھان والے قرآن پڑھن والے حدیث پڑھان والے حدیث پڑھن والے اے اللہ دے ہاں چنگے نے باقی دنیا دے نال اللہ پاک نو کوئی لینا اللہ تیریاں صورتاں وال نہیں ویکھ رہا کڈا سونا بن ٹھن کے رہنا ہے اللہ تیرے محلات نو نہیں ویکھ رہا تو دنیا دے اندر بڑے بڑیاں محنتاں کر کے کاروبار کر کے حضرات بڑیاں بڑیاں عمارتاں تعمیر کر لیاں اللہ ویکھ دے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تیرے دل نو ویکھ دے تیرے اعمال نو ویکھ دے تو او کنے کا کارنے اللہ تیرے عملہ نو ویکھ رہا ہے اللہ تیرے دل نو ویکھ رہا ہے اس دنیا دی زندگی دے اندر اپنے آپ نو اس دنیا دی زندگی دیاں رنگینیاں دے اندر خوبصورتیاں دے اندر رغنائیاں دے اندر اپنے وقت نو برباد نہ کر اپنی جوانیاں نو برباد نہ کر بلکہ اس دنیا دے اندر اللہ نو خوش کر لے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی بن جا تاکہ کل قیامت دے دن میرا پیغمبر تیرا استقبال کرن فرشتے تیرا استقبال کرن اللہ دے پیغمبر دے حد تو حوض کوثر پہ اللہ پاک کے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث تے عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا
ونجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.